خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کے باتوں کو اور خداوند کے زندہ کلام کو گزشتہ سنڈے ہم نے عید پینتیکوست، روح حق اور 50ویں دن پہلے پھلوں کی عید اور رضا کی قربانی کی عید کو، ہفتوں کی عید کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا. اور اس بات کے لیے ہم نے خدا کے زندہ کلام شریعت میں سے، عہد عتیق میں سے اور نئے عہد نامے میں سے ان باتوں کو سیکھا ہے. آج ہم اپنے ایمان کی بابت خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے. ہم مسیحی جو ہیں خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں. ہم مسیحی اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. وہ لامحدود ہستی ہے جس سے آسمان و زمین معمور ہے. وہ سب کا خالق ہے جو ابدی اور اصلی ہے اور جس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں. اشیاء مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے خود اس اعتقاد کے بارے میں اس وقت سکھایا جب ایک یہودی فقیہ آپ کے پاس اس سوال کو لے کر آیا. شرع کا معلم اس بات کا استفسار کرنے کے لیے آیا اور اس نے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول حکم کون سا ہے؟ سب حکموں میں سے بڑا حکم کون سا ہے؟ سب حکموں میں سے اتم حکم کون سا ہے؟ تو خداوند یسوع المسیح نے عبرانی زبان میں کلمہ شمع بیان کیا. شمع اسرائیل ادونائی الوہینا ادونائی احد سن اسرائیل. سن اسرائیل بمطابق مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت مبارکہ. سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اس سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. اور یہی حکم اور یہی بات، یہی کلمہ شمع جو شریعت میں عہد عتیق میں سب سے بڑا کلمہ تھا کہ خداوند ہمارا خدا، خدائے واحد، خدائے ذوالجلال، خدائے اصلی ابدی خدا ہے. اور مقدس پولس رسول نے خدائے واحد کے تعلق سے یوں وضاحت کی. رومی کلیسیا کا نام لکھا ہوا مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا 3واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت مبارکہ میں کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی خدا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے. اور اسی ایمان کا اظہار مقدس یعقوب رسول اپنے خط کے دوسرے باب کی 19ویں آیت مبارکہ میں بیان کرتے ہیں. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. اور عزیزو، آج کا دن جو ہے مسیحوں کے درمیان تشریف کے طور پر، جس میں تمام مسیحی ایماندار اس کو عید تشریف کے نام سے یاد کرتے، اس کو یوم تشریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یوم تشریف کے ساتھ ساتھ اس کو تشریف فی توحید، تشریف فی توحید کے طور پر اپنے اندر اس بات کا ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا ارشاد اعظم جو ہر ایک زبان، ہر ایک مسیحی کا وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 28واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت مبارکہ سے خدا کے کلام میں لکھا ہے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو
القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو اور کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، کیونکہ دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب حکم کیا ہے؟ میں تصویر کو کھولنا چاہتا ہوں۔ حکم ہے کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اگر سیدھا جمع لگتا کہ ان کو باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے اور روح القدس کے نام سے، یعنی ان ناموں سے، 3 ناموں سے بپتسمہ دو، تو یہ تصریح علیحدہ ہو جاتی۔ لیکن آج ہم اس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ تصریح فی توحید ایک ہی میں کثرت ہے، ایک ہی خدا سننا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس ذات الہی میں 3 اقانیم کی کثرت ہے، جو منزلہ ہے محل صفات ہے، جو جوہر قدرت ازلیت میں برابر ہے اور ذاتی صفات میں متحد ہیں۔ عہد عتیق اس بات کا عکس ہے، عہد عتیق اس بات کا عکس ہے۔ خداوند نے کہا پیدائش کی کتاب 1 باب 26 آیت کا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بناؤں۔ یہ عہد عتیق ہے جو عکس ہمیں نظر آتا ہے تصریح کا، لیکن خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اور اپنی صورت بنائیں، جس کا مطلب کہ ایک کے علاوہ اور بھی ہستیاں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ تصریح کیا ہے جس پر ہم سب مسیحوں کا ایمان ہے کہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے۔ یسوع نبی جب خدا رویا میں کلام کرتا 6 باب میں، تو یسوع نبی سے خدا کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی میں کس کو بھیجوں؟ اور آگے لکھا ہے کہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یسوع نبی بوانگے دوہر بیان کرتا کہ اے خداوند تم مجھے بھیج، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یہ تصریح کا وہ عکس ہے جو ہمیں عہد عتیق میں نظر آتا ہے، اور جس طور سے میری بیٹی نے پہلی تلاوت کی ہے یوئیل نبی کے صحیفے میں سے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ ہر فرد پر میں اپنی روح نازل کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح نازل کروں گا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح ان غلاموں پر نازل کروں گا، لونڈیوں پر نازل کروں گا، غیر قوموں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور ان تمام دنیا کے جو ستائے ہوئے ہیں ان پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ عکس ہمیں نظر آتا ہے جو عہد عتیق میں ہے، اور عہد جدید اس بات کی تکمیل۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے اور جانتے بھی ہیں کہ جب مسیح خداوند کا جب آپ کا استباغ ہوا، جب یوحنا استباغی نے آپ کو بپتسمہ دیا، تو وہاں پر ایک خاص منظر دیکھتے ہیں، اور تصریح کو ہم واضح طور پر، تصریح کو ہم تکمیل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا بپتسمہ ہوا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح کبوتر کی شکل میں آپ پر نازل ہوا۔ خدا کا پاک روح کبوتر کی شکل میں آپ پر نازل ہوا۔ یہ 2 شخصیات ہمیں نظر آ رہی ہیں، بیٹا جو یسوع مسیح کی صورت میں ہے، مجسم شدہ کلام ہے، اور روح القدس جو کبوتر کی صورت میں آپ پر نازل ہوا ہے، اور تیسری شخصیت آسمانوں سے بلند آوازوں کے ساتھ، گرجدار آواز کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، یہ میرا پیارا
یہ تصریح جو ہم مسیحوں کا ایمان ہے، جو ہم مسیحوں کا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایک خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمانوں اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں ایک خدا یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بہتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اور اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، جو بیان کرتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ جس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی، اس کے وسیلے سے سب چیزیں بنی، اور ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے آسمان سے اترا، اور روح القدس کی قدرت سے کوئی مریم سے مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کر لیا اور انسان بنا، اور پیلاطس اور پینتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ سہا، اس نے دکھ سہا اور وہ دفن بھی ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بموجب جو تمام انبیاء اصغر و اکبر کی محبت لکھے گئے تھے، جی اٹھا اور وہ آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا، وہ جلال کے ساتھ مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی، اور ہم سب مسیحی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو روح القدس ہے، جو روح حق ہے، جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی، جس کی بابت آج ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے وہ آپ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ جہان کی خبریں دے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ وہ روح حق جو زندگی بخشنے والا ہے، وہ روح حق جو باپ اور بیٹے دونوں سے صادر ہے، باپ آسمان پر، بیٹا اس کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اسطفانوس اس بات کو رسولوں کے اعمال میں بیان کرتے ہیں کہ میں آسمان کو کھلا اور خدا باپ کی دائنی طرف ابن آدم کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ اس کا جلال ہے، اس کی اور باپ کی بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، اور ہم ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی زندگی کا انتظار کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا انتظار کرتے ہیں، اس کی دوسری آمد کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس تصریح کو متعدد بار بیان کرتے ہیں، اور رسولوں کے اعمال میں ہم بہت سے متعدد حوالے دیکھتے ہیں۔ عہد عتیق میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تصریح جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ واضح طور پر، کلیئر طور پر نظر آتی ہے، کیونکہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس بات کو میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کے طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں کہ تصریح سے فی توحید ہے کیا۔ قریباً کچھ عرصے سے میں چیف کا تصریح کا نام لے رہا ہوں، کسی کو سمجھ آئی ہے کہ تصریح کیا ہے؟ تصریح کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں یہ تصریح ہے جس پر ہم مسیحوں کا ایمان ہے۔ سورج کا ایک وجود ہے، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو وہ روشنی اور حرارت نہ دے سکتا۔ سورج کا ایک وجود ہے، خدا کا ایک وجود ہے، سورج کا ایک وجود ہے،
چیزیں صادر ہوتی ہیں، ایک روشنی صادر ہوتی ہے اور دوسری حرارت. اگر اس میں سے روشنی نہ لی جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج نکلا ہے؟ نہیں. اگر اس کی حرارت لے لی جائے تو روشنی تو چاند بھی دیتا ہے، ستارے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ حرارت نہیں دیتے. اگر اس کی حرارت لے لی جائے تو فصلیں نہیں پکتی، پھل نہیں پکتے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورج ہے. اس کے لیے 3 اقانیم کا ہونا ضرور ہے: سورج کا اپنا وجود، اور اس میں سے نکلی ہوئی روشنی، اور اس میں سے نکلی ہوئی حرارت ہمیں تصریح فی توحید کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ سکھاتی ہے. اس ایمان میں ہم قائم رہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا قادر مطلق باپ پر، جو ایک ہی خداوند ہے، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، اور پھر ان دونوں میں سے صادر ہوئے روح القدس پر. اور ہم سب مسیحوں کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے. اسی ایمان میں، اسی بھروسے میں اور اسی اعتقاد میں آپ سب کو یوم تشریف دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس کے نام میں.